آج 14 اگست 2024 77واں آزادی کا سورج اس سرزمین پر طلوع ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم، اس کا فضل، اس کا شکر، بلکہ یوں کہیے کہ سجدہ شکر ادا کرتے وقت اپنے سجدوں کو جتنا طویل کریں اتنا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد خطہ، ایک آزاد سرزمین، ایک آزاد فضا عطا کر دی۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ناظرین۔ سلام ہے ان تمام ماؤں پر کہ جنہوں نے اپنے پیاروں کو، اپنے لالوں کو اس دھرتی کو پانے کے لیے قربان کر دیا۔ سلام ہے ان تمام بہنوں پر کہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کی قربانی دے دی لیکن رہتی دنیا تک ہمیں یہ آزاد خطہ عطا کر دیا۔ سلام ہے ان تمام سہاگنوں پر کہ جنہوں نے اپنے سہاگ کی قربانی دی لیکن پاکستان کو ایک ایسے دیے کی صورت میں روشن کر دیا جو انشاءاللہ میرا تیقن ہے رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گا۔ سلام ہے ناظرین، سلام ہے ان تمام بچوں پر۔ میں تو اس بچے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا، اس کے قرض کا بھی میں ایسا مقروض ہوں صاحب، بلکہ یہ پوری قوم مقروض ہے کہ جسے انتہا پسندوں نے دیوار کے اوپر ٹھوک دیا تھا اپنی انتہا پسندی کی وجہ سے۔ میں اس معصوم سے بچے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا ناظرین۔ اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جس نے اپنا خون پیش کر کے پاکستان جیسے باغیچے کو ہمارے لیے سینچ دیا ہے۔ میں اس تصور کو آپ کے سامنے کیسے پیش کروں صاحب کہ ایک طرف جو ہے انتہا پسند یہ نعرہ لگائی تھے کہ جو مانگے گا پاکستان اس کو دیں گے قبرستان، اور دوسری طرف مسلمان یہ نعرہ لگاتے تھے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بس یہاں آ کے رک جائیے، بات کو یہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ یقین مانیے دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ آج میں صبح اپنے جو چھالے ہیں نا سینے کے، اس کو ان پھپولوں کو جو ہے پھوڑنے کی کوشش کروں اور آپ کے سامنے جو ہے وہ رونا دھونا کروں اور یہ کہوں صاحب کہ ہم کس مایوسی کے دلدل کے اندر جو ہے وہ دفن ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ آج صاحب میں اس پراگندہ سسٹم کے اوپر بات کروں اور اس سسٹم پہ بات کروں کہ جس نے ایک تعفن زدہ ماحول 77 برسوں میں ہم پاکستانیوں کو دیا۔ 25 کروڑ عوام بلک رہے ہیں کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں، کس شاہراہ کا ہم تعین کر چکے ہیں، کس راستے کا تعین کر چکے ہیں۔ یہ ہماری منزل نہ تھی صاحب کہ جس منزل کا تعین قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا، لیکن میں آج چاہتا ہوں کہ میں ان پھپولوں کو پھوڑنے کی بجائے آپ سے کچھ باتیں ایسی کروں جو شاید میں آپ تک پہنچا سکوں۔ یاد رکھیے صاحب، ہمارے بزرگ اپنا کام کر کے چلے گئے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی تھی اس امانت کو ہمارے سپرد کر کے چلے گئے۔ آج ذمہ داری بنیادی طور پر ہماری بنتی ہے کہ ہمیں پاکستان کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے۔ میں آپ کو لے کے چلوں صاحب 6 دسمبر 1943 سے کراچی میں آل انڈیا مسلم لیگ کا 31واں اجلاس ہے۔ میرے آپ کے قائد کی انتہائی کڑکدار آواز گونجتی ہے، اور کیسے گونجتی ہے؟ وہ الفاظ کیا تھے؟ وہ الفاظ یہ تھے کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار کی گئی ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ اب یہ 3 سوال کرنے کے بعد میرے آپ کے قائد نے خود جواب دیا ہے، اور یہ جواب ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے جو آج سیکولرزم کا پرچار پاکستان میں کرتے ہو۔ فرماتے ہیں کہ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے۔ مجھے امید ہے جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے قرآن پاک کی برکت سے زیادہ اتحاد پیدا ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد ناظرین میں آپ کو لیے چلوں ایک اور جگہ پہ، آپ فرماتے ہیں، آپ نے سوال کیا، آپ سے سوال کیا گیا کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا، تو آپ نے معلوم ہے کیا کھل کر فرمایا؟ پھر سن لیں وہ تمام لوگ جو پاکستان میں لبرلزم اور سیکولرزم کے پرچارک ہیں۔ میرے قائد نے فرمایا پاکستان کے طرز حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے 1300 برس پہلے قرآن مجید میں ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ میرے آپ کے قائدی جو ختم نبوت پہ آج اتنی جو ہے باتیں ہوتی ہیں نا ادھر ادھر سے، ختم نبوت ریڈ لائن ہے پاکستان کی، اور پاکستانیوں کی ریڈ لائن ہونی چاہیے۔ میرے آپ کے قائد نے فرمایا، اور آخر میں جب پردہ فرما رہے تھے تو اپنے ڈاکٹر سے آپ نے یہ فرمایا تھا، اور وہ رہتی دنیا تک وہ جملے جو ہیں ہمارے قلب میں، ہماری روح میں، ہمارے قلب کے اندر، ہمارے وجود میں پیوست ہو جانے چاہیے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ پاکستان ہرگز وجود میں نہ آتا اگر اس میں فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل نہ ہوتا۔ مسائل ہیں، سود میں گھری ہوئی ہے قوم، 3.25 لاکھ روپے کا پیدا ہونے والا بچہ مقروض ہے، مسائل ہیں، مہنگائی ہے، پریشانی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یاد رکھیے گا آزاد وطن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امانت دی ہے، اس امانت کے امین بنے اور پاکستان کو شاہراہ پر گامزن کریں جس شاہراہ پر گامزن کرنے کا حق ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ اس نعمت کو ہم سے چھین لے گا۔